السلام علیکم، میں حارث امین ڈائلاگ ود محسن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان اور بھارت کی ایک نئی جنگ ہونے جا رہی ہے، اور یہ بھارتی میڈیا کی طرف سے میں کوئی اشتعال انگیزی نہیں کر رہا، وہ نہیں پھیلا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعی میں دونوں اطراف سے دو ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ پاکستان نے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا اور بھارت کی جانب سے ان کی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ان ٹیموں کا کیا کام ہوگا، ورلڈ وائڈ جا کر یہ لوگ اپنے اپنے ملک کا جو فائٹ ہے وہ لڑیں گے، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، دنیا کو کیا باور کرانے کی یہ لوگ کوشش کریں گے، اور ٹیم سلیکشن کے اوپر بھی بات کریں گے کہ جن لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے اپنے اپنے ملک کا مقدمہ لڑنے کے لیے، ان کی کیا کیا قابلیت ہے، کیا اہلیت ہے، اور کس کی ٹیم کتنی تگڑی ہے۔ اس کے ریزلٹس تو بعد میں جب آئیں گے اس پر بات کریں گے، لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اور اس کے تناظر میں یہی ایسی چیزیں جن پر بات کی جا سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی میں ایک اور اہم بات کہ جے شنکر کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آج کل سرکولیٹ کر رہا ہے، گردش کر رہا ہے، اس کے رسپونڈ میں ہمارے نائب وزیر اعظم کی جانب سے بھی بیان دیا گیا ہے، مختلف لوگ اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں۔ اس بیان کی حقیقت کیا ہے، اس کو جس طریقے کے ساتھ مولڈ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، کیا واقعی میں وہ اسی چیز بات اس کا جو واقعی ایکچول عکس ہے وہ یہی ہے، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ اس کی بھی تفصیل آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح۔ السلام علیکم۔ بہت شرارتی ہیں آپ یار، وعلیکم السلام۔ دو موضوعات آپ نے چھیڑے ہیں، اور بلکہ میں سمجھوں گا چھوڑے ہیں، اور دونوں پہ آپ نے کوئی بات خود نہیں کی ہے، بال اٹھا کے آپ نے یعنی ذمہ داری آپ نے مجھ پہ ڈال دی ہے۔ اچھا، یہ بات کہ ورلڈ وائڈ یہ پاکستان کی ٹیم بھی جائے گی اور انڈیا کی ٹیم بھی جائے گی، وہ وہاں پر جا کے کریں گے کیا، ان کا مینڈیٹ کیا ہے، آپ نے نہیں یہ بتایا۔ سٹارٹ میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ ہے وہ ایک نئی شکل اختیار کر رہی ہے، یعنی اس میں ایک یہ بھی مقام آ گیا ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا اس وقت تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی ملٹری ایکشن نہیں ہوگا، نہ ان کی طرف سے اور نہ ہماری طرف سے۔ اللہ کرے میری زبان مبارک ہو کہ دوبارہ کانفلکٹ جو ہے وہ ملیٹریلی ان دونوں ملکوں کے درمیان نہ ہو۔ دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ جے شنکر نے یہ کہا ہے، کیا کہا ہے بھائی جس پر آپ نے میری رائے لینی ہے، وہ بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ دونوں سوال مجھ پہ چھوڑے ہیں، چھیڑے نہیں ہیں۔ یہ اچھی بات ہے ویسے۔ آن اے سیریس نوٹ، انڈیا اور پاکستان نے جو کانفلکٹ ہوا ہے 10 مئی کو، نقصان تو ہوا ہے، انڈیا کا زیادہ ہوا ہے، ہمارا بھی ہوا ہے۔ ہمیں جو جس فتح اور انڈیا کو جس شکست کا سامنا ہے، اس کے آفٹر میتھ میں ہمیں بھی واچفل رہنے کی ضرورت ہے، بلکہ جو میدان جنگ میں فتح مند پارٹی ہوتی ہے نا، اس کو زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف فتح کے شادیانے بجاتے چلے جائیں، یا ایک احساس برتری جو ہے اس میں مبتلا ہو جائیں۔ اس سے پتہ سائیکلوجیکلی کیا نقصان ہوتا ہے کہ آپ اپنی تیاری کھول دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اگر ہتھیار اٹھائے ہوتے ہیں تو وہ رکھ دیتے ہیں، ڈھول تماشے یہ وہ شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے اس بات سے بھی نا خوف محسوس ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ابھی جسے ہم سیز فائر کہہ رہے ہیں نا، اس کو سیز فائر وہ نہیں کہہ رہے، وہ سیسیشن کہہ رہے ہیں۔ مینز اس کا یہ ہے ہندوستان کی طرف سے کہ ابھی ہم نے یہ جنگ ایک مرتبہ اور لڑنی ہے، انڈیا نے پاکستان کے ساتھ۔ یہ خطرناک بات ہے، لیکن جس فیز میں یہ دونوں ملک اس وقت جا رہے ہیں، اس میں ایک تو ٹیم انہوں نے تشکیل دی ہے جس میں ان میں سب سے بڑا جو نام آتا ہے، ہی از اے فینٹاسٹک مین، ششی تھرور۔ شاہ جی، ٹیم کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مطلب اس لیول پر جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی دونوں ممالک؟ دیکھیں، اس کا سٹارٹ تو لیا ہے انڈیا نے، اس کی وجہ ہے کہ انڈیا کی ایک ہوم کانسٹیچوئنسی ہے جس میں اس تاثر کو مودی سرکار زائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ دے لاسٹ دس بیٹل ٹو پاکستان۔ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہارے نہیں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اپوزیشن بہت بڑی اپوزیشن ہے، یعنی بی جے پی کی حکومت 2014 سے سینٹر میں یونین گورنمنٹ ان کی ہے، یہ تیسرا ان کا سٹنٹ ہے مودی کا، اور اندرا کانگریس میں سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ راہل گاندھی ہے۔ اس کی دادی پرائم منسٹر آف انڈیا رہی، اندرا گاندھی، بہت معتبر نام ہے۔ راجیو گاندھی اس کے والد تھے، اور
سونیا گاندھی اس کی والدہ جو ہیں وہ انڈین نیشنل کانگریس کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نہرو کا خاندان بھی، اندرا کا خاندان بھی اور انڈین نیشنل کانگریس بھی بڑی مدت کے بعد، بڑی انتظار کے بعد یہ گیند جو ہے ان کے ہاتھ میں آئی ہے اور انہوں نے کٹ بہت لگائی ہے. آپ دیکھیں انڈیا کا میڈیا، آپ کو پتہ چل جائے گا، راہل گاندھی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں مودی، امیت جو ان کے ہیں وزیر داخلہ امیت شاہ، اور ڈیفینس منسٹر جو ہیں راج سنگھ، وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. تو راہل گاندھی کے منہ میں جو آتا ہے وہ خوب رگڑا لگا رہے ہیں ان کو. ایک تو یہ سبب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب میڈیشن جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہے. جنگ کا خطرہ فی الحال ٹلا ضرور ہے جس طرح سے میں کہتا ہوں، لیکن جو بیچ میں ثالثی ہے یا جس نے سیز فائر کروایا ہے وہ امریکہ ہے. اس لیے انڈیا نے اپنا کیس جو ہے وہ ہوم کانسٹیچوئنسی کو، یعنی اپنی جو لوکل گیلریز ہیں ان کو بھی انہوں نے ایڈریس کرنا ہے اور انٹرنیشنل بھی انہوں نے کہنا ہے. اب دیکھا جائے تو شاہ جی اگر آسان اس میں فیصلہ ہو گیا تھا. ویسے آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو بھارت نے دنیا کو جا کر یہ بتانا ہے کہ ہمیں کٹ نہیں پڑی، اور پاکستان نے جا کر یہ بتانا ہے کہ ہم نے ان کو صحیح اچھے طریقے سے ان کی دھلائی کی. میرا خیال ہے کہ سادہ الفاظ میں تو یہی ہے، لیکن چونکہ ڈپلومیسی کی یہ جنگ ہے اس میں ورڈز اور طرح کے استعمال میں لائے جائیں گے، پریٹیکسٹ بھی کوئی اور ہوگا، لیکن نیت یہی ہوگی. ثابت یہی کرنا چاہیں گے. لیکن آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس روز 10 مئی کی رات کو جب ہم نے سنا کہ سیز فائر ہو گیا ہے، اس وقت صبح ہو چکی تھی پاکستان میں. اب غور سے سنیے گا اس بات کو کہ اس وقت تک پاکستان کی اور ہندوستان کی جنگ رکوانے کے لیے، سیز فائر کروانے کے لیے 30 سے زیادہ ممالک کی جو ہے نا وہ کوششیں شامل تھیں بیچ میں. اور یہ یعنی 30 کے 30 ملک جو ہیں وہ پاکستان کے موقف کو جس طرح سے سپورٹ کر رہے تھے، اسی کی وجہ سے یہ سیز فائر ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ڈپلومیٹیکلی بھی ایک فرنٹ پہ یہ جنگ جیتی ہے. میدان جنگ میں تو جو اس بیٹل کا فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوا، ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے. اور سیز فائر جو ہے وہ انڈیا کے خواہش پہ کروایا گیا. انڈیا مانے یا نہ مانے، پاکستان بھی بہرحال اس پہ زیادہ زور نہیں دے رہا، لیکن پاکستان یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے کوئی فرمائش کی تھی کہ سیز فائر ہو جائے. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے سر جو ابھی حالیہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے جو ڈیفینس منسٹر تھے ان کی جانب سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ یہ جنگ رکوائی جائے. ایگزیکٹلی اس قسم کے بہت سارے شواہد موجود ہیں، لیکن ہندوستان کو میں نے کہا نا کہ جس طرح سے ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا، میڈیا کی طرف سے اپوزیشن کا، صرف گودی میڈیا نہیں، میں اس بات کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں. پہلے بھی میں یہ بات کہتا ہوں، وہ آزاد میڈیا جو ہے وہ بی جے پی کے اس وقت لتے لے رہا ہے. گودی میڈیا کی کوئی بات سن نہیں رہا کیونکہ جھوٹ انہوں نے اتنا بولا کہ کوئی ان پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ اب ورلڈ کیپٹلز کا جو دورہ کرے گا انڈیا کا ڈیلیگیشن جو ہے، اس کی کمپوزیشن میں کانگریس پارٹی کے 4 ایم پیز دیگر بھی ہیں، لیکن ششی تھرور کا نام، جس میں نے کہا تھا کہ از اے فینٹاسٹک مین، ڈپلومیٹ ہیں، بڑے اچھے رہے ہیں، انڈر سیکرٹری آف یونائٹڈ نیشنز کے طور پر انہوں نے 3 سٹنٹس میں کام کیا ہے، اینڈ ہی ڈیفینیٹلی ہیز آل دا کریڈینشلز ٹو بیکم دا یونائٹڈ نیشنز سیکرٹری جنرل. اگر یہ کوئی ایسا موقع آتا تو وہ اتنا اسٹالوارٹ ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، اور کئی کتابوں کے وہ مصنف ہیں. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو ان کا ڈپلومیٹک کیریئر ان کے پولیٹیکل کیریئر سے کہیں زیادہ آؤٹ کلاس کرتا ہے. لیکن اس نام کو بیچ میں شامل کر کے بی جے پی نے انڈین نیشنل کانگریس کے اندر ایک پھوٹ ڈال دی ہے. یہ آپ نے سوال نہیں مجھ سے کیا. یہ کیسی پھوٹ ہے سر؟ یہ اس طرح کی پھوٹ ہے کہ وہ بنیادی طور پر ششی تھرور جو ہیں وہ انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر ہیں، ان کے ٹکٹ پہ ایم پی ہیں، اور اس پارٹی کے پرانے مطلب یہ کہ وہ عہدیدار ہیں. لیکن بی جے پی نے ان کا نام جو ہے وہ سلیکٹ کر کے دیا اپنی طرف سے. حیرت کی بات یہ ہے. اور جو لسٹ جو ہے راہل گاندھی کی طرف سے یا ان کی پارٹی کی طرف سے یونین گورنمنٹ کو دی گئی ہے، اس میں انہوں نے ششی تھرور کا نام نہیں شامل کیا. اس میں سلمان خورشید ہیں، اس میں دیگر انوراگ ٹھاکر موجود ہیں، بڑے نام دیے گئے ہیں، لیکن ششی تھرور کا نام انہوں نے نہیں دیا. اب اس بات پہ کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے بھی ایک میچنگ لسٹ اپنے طور پر ہماری طرف سے بھی گئی ہے. ہمارے وزیر خارجہ، ہماری ٹیم کا کپتان کون ہے سر؟ بلاول بھٹو ہیں. اور اتفاق ہے دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی ایک یونین گورنمنٹ کہنا چاہیے کہ الائنس ہے، اور پیپلز پارٹی اس کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، دیگر بھی ان کے اتحادی اس میں موجود ہیں. بلاول بھٹو کے نام پر کنسنسس ہے، کسی نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. ہم اس بات کو اب میچ کر لیتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ کیا ہے. ان دونوں پارٹیز نے دنیا میں جانا ہے، ورلڈ کیپٹلز میں. پہلے پاکستان پہنچے گا کسی جگہ پہ، اور کسی جگہ پہ انڈیا پہنچے گا.
تو ان کی ملاقاتوں کا جو شیڈول ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، کس کس ملک کا دورہ کرنا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، مینڈیٹ ان کا کیا ہوگا، اور ان کی دونوں ملکوں کی ان ٹیمز کا جو انہوں نے جا کے پاکستان اور انہوں نے اپنا انڈیا کا مقدمہ شاہ جی مجھے بریک پر پیش جانا کرنا ہے، بریک پر جانا ہے، بریک سے واپس آ کر آپ سے جانیں گے کہ ان دونوں ٹیمز کا مینڈیٹ کیا ہوگا انٹرنیشنلی۔ ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ شاہ جی ان دونوں ٹیموں کا، پاکستان کی اور بھارت کی جو ٹیمز ہیں، ان کی کمپوزیشن کیا ہے؟ اور مطلب کپتانوں کی تو بات ہو گئی ہے، اور ان کی کمپوزیشن کیا اور ان کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں میرے سامنے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میرے پاس جو ابھی رپورٹ آئی ہے اس میں انڈیا کی طرف سے یعنی مودی سرکار نے جو کمپوزیشن بنائی ہے اپنی ٹیم کی یا ڈیلیگیشن کی فار دا آؤٹ ریچ آفٹر آپریشن سندور، جیسے وہ سندور کہتے ہیں، تو انوراگ ٹھاکر ہیں، ششی تھرور ہیں کانگریس ایم پی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، منیش تیواری ہیں، سلمان خورشید ہیں اور امر سنگھ ہیں۔ یہ پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں، اور ششی تھرور کے علاوہ ان کا جو کریکٹر ہے اس کے بارے میں ششی تھرور سے میچ کرنے والی کوئی شخصیت موجود نہیں ہے۔ اس پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ کیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے جن لوگوں کے نام ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کریں گے، اور اس کے علاوہ سابق وزیر خارجہ یعنی ہنا ربانی کھر ہیں، وزیر خارجہ تھی، برائے خارجہ امور وزیر مملکت تھیں۔ شریر ایمان ہے، امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہی ہیں، ڈپلومیٹ بھی ہیں، مختلف حیثیتوں میں مختلف پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں کام کر چکی ہیں۔ ان کی ذہانت کا ایک زمانہ مترف ہے۔ نون لیگ کی جانب سے بڑے منجے ہوئے دو لوگ ہیں، ڈاکٹر مصدق ملک ہیں اور خرم دستگیر ہیں۔ اور خرم دستگیر اور ڈاکٹر مصدق ملک آپ نے سنا ان کو میڈیا پہ بات کرتے ہوئے، کم لوگ ہیں جو اتنی شائستہ زبان میں اپنا موقف پیش کرنے یعنی نپے تلے الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو اس میں ٹیکنوکریٹس بھی ہیں، جلیل عباس جنانی پاکستان کے بھی سفیر رہے ہیں امریکہ میں، سیکرٹری خارجہ رہے ہیں، اور تہمینہ جنجوعہ فورن سیکرٹری رہی ہیں دفتر خارجہ میں اور اسپوکس پرسن بھی رہی ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں نے انڈیا کی طرف سے بتا دیا کہ جو انہوں نے ڈیلیگیشن ترتیب دیا اس پہ بہت ساری گفتگو ہندوستان کے اندر ہو رہی ہے کہ مینڈیٹ نہیں ہے ششی تھرور کے علاوہ کوئی، ششی تھرور کو پولیٹیکلی مطلب کنٹروورشل بنایا گیا ہے، ادروائز ان کا انکلوژن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ مقدمہ اچھا پیش کر سکتے ہیں ہندوستان کا، لیکن ایک خامی ہے ہندوستان کے موقف میں پاکستان کے ساتھ آپریشن سندور کے حوالے سے کانفلکٹ کی۔ اس کو سپورٹ کوئی نہیں کر سکتا، نہ ہندوستان کے اندر کوئی کر سکتا ہے، اور جس واقعے کو بنیاد بنا کر ہندوستان نے پاکستان پر اٹیک کیا اس واقعے کی پاکستان نے انکوائری کا خود مطالبہ کیا ہندوستان سے بھی پہلے، اور کہا کہ دنیا کے کسی بھی فورم پہ اگر پاکستان کی انوالومنٹ اس میں آپ نے ثابت کرنی ہے تو ثبوت لائیے۔ تو یہ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے ششی تھرور ہو یا کوئی اور آدمی ہو تو ہندوستان کا مقدمہ مجھے نہیں لگتا کہ شروع ہونے سے پہلے ہی مجھے لگتا ہے کہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ پاکستان نے اپنے دفاع میں کیا جو بھی کیا، اور جس ریسٹرینٹ کا پاکستان نے مظاہرہ کیا ہے ہندوستان کی طرف سے تمام اشتعال انگیزیوں کے باوجود، اور جو انہوں نے 6 اور 7 مئی کے دوران پاکستان پر جو اٹیک کیا تھا اس کے جواب میں بھی پاکستان کی گورنمنٹ نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ ورلڈ کیپٹلز میں ایک میسیج گیا کہ پاکستان جوابی کارروائی میں بھی ایک ٹائم کا انتظار کر رہا ہے۔ جواب شاید میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اپنے طور پر تو نہیں کہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان نے اگر 10 مئی کی رات تک کا انتظار کیا تو اس کا سبب بنیادی طور پر یہ تھا کہ دنیا کو اچھی طرح سے اس بات کا علم ہو جائے کہ ہاؤ ریسپانسیبل اینڈ ہاؤ فار ریسپانسیبل پاکستانی اسٹیٹ از ایون ان ریٹیلیٹنگ انڈیاز اٹیک آن پاکستان۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان نے ڈپلومیٹیکلی بھی دنیا کو انگیج کیا، تحمل سے، بردباری سے، برداشت سے اس ریجن میں ایک رسپانسیبل ریاست کے طور پر، اور اس نے بھی پاکستان کو پے بیک کیا ہے۔ اور آخری بات تو وہی ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں اور پوری دنیا کا میڈیا کرتا ہے، ہندوستان کا میڈیا کرتا ہے کہ پاکستان نے 10 مئی کی رات کو جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا اور جس طرح سے دھول چٹا کے رکھ دیا، آپ اسپورٹس مین ہیں خود بھی، تو اس کی زبان میں بات جی اگر میں کہوں کہ
بھارت کے پاس وکیل تو تگڑا ہے لیکن ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے ثابت کرنے ایگزیکٹلی کے نہ لیے۔ کیس ہے، ہاں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ششی تھرور کے بارے میں بھی آپ یقین سے ایک بات ابھی سے رکھ لیجئے کہ وہ ہندوستان کا مقدمہ کشمیر کے حوالے سے، اس ریجن میں اس کی جو گروتھ ہے اس کے حوالے سے، ورلڈ فورم پہ اس کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، اس کے حوالے سے وہ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ آپریشن سندور جو ہے اس کے حوالے سے نہ جسٹیفیکیشن ہے اور نہ کوئی پاکستان پر لگایا جانے والا الزام ہے۔ ماضی میں لشکر فلاں کرتا رہا، ماضی میں ہم نے یہ کیا، انڈین پارلیمنٹ پہ پاکستان نے اٹیک کروایا تھا، سمجھوتا ایکسپریس والا معاملہ ہوا، ہوٹل تاج والا معاملہ ہوا، بامبے اٹیک والا، سو آن اینڈ سو فورتھ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن جب سے پاکستان نے ان تمام گروپس اور ان لشکروں کے خلاف خود کارروائی کی ہے تو وہ دنیا کو ثابت ہوگا کہ پاکستان ایک پیس لیونگ کنٹری ہے۔ اچھا جی، انڈیا کے اس اعتبار سے مجھے بات مکمل کرنے دیجئے، پاکستان نے جو اپنا ڈیلیگیشن ترتیب دیا ہے اس کی کمپوزیشن پہ بات کر لی ہے، مینڈیٹ اس کا وہی ہے جو انڈیا نے اپنا مینڈیٹ دیا کہ آپ نے ساری دنیا کو کنونس کرنا ہے کہ پاکستان ایگریسر ہے، پاکستان یہ کرتا ہے، پاکستان وہ کرتا ہے، لیکن آپریشن سندور کو وہ سپورٹ نہیں کر سکے اور پاکستان کا مقدمہ بڑا سٹرونگ ہے۔ جی شاہ جی، جے شنکر صاحب کی تقریر جو ہے اس کا ایک کلپ وائرل ہے، آپ نے بھی سنا ہے، دیکھا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان واز انفارمڈ کہ ہم لوگ اٹیک کریں گے اور ان ٹارگیٹڈ ایریاز پر ہم اسٹرائک کریں گے جہاں پر آپ اور کے ملٹری جو ہاں انسٹالیشن یس، پہ اور attack نہیں ملٹری کو اس میں وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ہم ٹارگیٹ نہیں کریں گے۔ اس کو مختلف لوگ اس پر مختلف طریقے کے ساتھ تجزیہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ ان دونوں ممالک کی ملی بھگت تھی۔ تو اگر ایسا تھا، لیٹ سپوز کہ ایسا تھا، تو پھر پاکستان ایئر فورس نے ان کے 5 جہاز اس رات کیوں مار گرائے تھے؟ بقول شیر افضل مروت کے پروگرام تو بڑھ گیا۔ جے شنکر صاحب اب جس چیز کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، ایک تو راہل گاندھی نے ان پہ بہت زیادہ چڑھائی کی ہے، انہوں نے لاجیکلی اتنا سٹرونگ کرٹیسزم اس اسٹیٹمنٹ کا دیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ جے شنکر جو ہیں وہ ہندوستان کے وزیر خارجہ فار اندر ٹرم ہوں گے یا وہ لاسٹ بھی کر سکیں گے، ان کی اپنی وزارت کو بھی خطرہ ہے، ان کے پاس آرگومنٹس نہیں ہیں، اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہے۔ انہوں نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، ہی واز بیٹر ایڈوائز ناٹ ٹو ٹچ دس سیکشن آف، یہ نیوز نہیں ہے بھائی، آپ مطلب کوئی نیوز نہیں بنا رہے، کوئی ویوز نہیں دے رہے، کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، آپ پاکستان کو انکریمنیٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو انفارم کیا تھا۔ وہ ایکچوئل اسٹیٹمنٹ پوری کی پوری اگر آپ ریڈ آؤٹ کریں تو اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے پاکستان کو انفارم کیا تھا کہ یہ ایریاز ہیں، ہم ان کو سٹرائک کریں گے اینڈ ملٹری مسٹ اسٹینڈ آؤٹ، ان کو ریئیکٹ نہیں کرنا۔ بھی کس سے بات ہوئی ہے؟ ہمارے وزیر خارجہ نے یہ بات چین جانے سے پہلے انہوں نے کہی ہے کہ انہوں نے یہ بات اگر کہی تھی تو کس سے کہی تھی؟ خواب میں کہی تھی، انڈین میڈیا کو کہی تھی، یا کسی کیبنٹ میٹنگ کے اندر انہوں نے ایک کمنٹ دیا تھا کہ ہم نے پاکستانیوں سے بات کر لی ہے؟ یہ بات تو مطلب یہ کہ ان کے منہ پہ پڑی ہے لوٹ کے کہ پاکستان نے جس طرح سے ان کو جواب دیا ہے، لگتا ہے آپ کو کہ یہ ملی بھگت تھی یا پاکستان کو انہوں نے اعتماد میں لے کر؟ ہاؤ اسٹوپڈ اٹ از ٹو بلیو۔ شاہ جی، ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے پرینک کر دیا ہو ان کے ساتھ، یہ ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہے ہوں، اور یا میرا خیال اگر ایسا ہوا تو پاکستان نے تو آؤٹ سمارٹ کر دیا پھر ان کو، پھر تو وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ وزیر خارجہ رہیں، یا پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے اگر وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے تو پاکستان کو کہا تھا کہ جی ہم یہ کریں گے، انہوں نے بالا کوٹ تو پھر آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے احمد شریف چودھری نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے کہ نہ بھارت جو ہے وہ امریکہ ہے اور نہ پاکستان افغانستان ہے۔ ایگزیکٹلی آپ مطلب کس جنت میں رہتے ہیں بھائی؟ آمکوں کی جنت میں رہتے ہیں، بے وقوف ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ پاکستان اس واقعے کی بنیاد پر جس کو آپ بنیاد بنا کر ہم پہ چڑھ رہے ہیں اس کا دفاع کرتے ہوئے آپ کو اجازت دے دے گا کہ آئے ٹھیک ہے آپ آ کے یہاں پر اٹیک کر لیں اور ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں گے؟ یہ کوئی درشنی پہلوانوں کا میچ نہیں تھا۔ جے شنکر نے یہ بات کہا کہ اپنے منہ پہ خود ہی تھوک لیا ہے۔ میں بہت دیر سے اتنا سٹرونگ جملہ نہیں کہنا چاہتا تھا، سبب اس کا یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ لڑائی وہ جو ہو چکی، اس کا انجام ہو چکا۔ بقول شیخ سعدی کے کہ آپ کو لڑائی کے بعد اگر کوئی مکہ یاد آتا ہے نا کو ہو یہ مکہ مجھے اس وقت مارنا چاہیے تھا، تو وقت تو گزر گیا، اب اپنے منہ پہ ماریے اور ایک دوسرے کے منہ پہ ماریے۔ پاکستان کو انفارم کر کے اس پر اٹیک کرنے کی نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی جواز ہے، نہ کوئی مثال ہے۔ ایسا آپ اگر کرتے ہیں
تو کون کرنے دیتا ہے؟ اور شاہ جی یہ ہم بھی بات کر ایکول چکے میچ ہیں. ہے، پاکستان نے تو ثابت کر دیا. اب ان کو تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے، امریکہ سے بھی ان کو شکایت ہے کہ جی پاکستان کا نام اور انڈیا کا نام جو ہے وہ انہوں نے برابر کر دیا. یہ آپ نے خود موقع دیا ہے اپنی پور ڈپلومیسی سے. آپ کی اسٹرینتھ نہیں تھی کہ پاکستان کی، نہ آپ کو اندازہ تھا اس بات کا کہ ہاؤ اسٹرانگلی پاکستان وڈ ریٹیلیٹ اور ریئیکٹ، ہاؤ پاورفل پاکستان آرمی از. پاکستان کی اسٹرینتھ، ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے پنگا نہ لیجئے. پچھلے 20-30 سال سے پاکستان کے جو ملٹری مسلز ہیں وہ اچھی طرح سے انوائنٹڈ ہیں. بیٹل فیلڈ میں پاکستان کی تیاری بہت زیادہ تھی. انہوں نے پنگا لیا تو انہوں نے اس کا مزہ بھی چکھ کے دیکھ لیا کہ کتنا سٹرانگ ہے. باقی یہ رہ گیا کہ ورلڈ کیپٹلز میں جائیں گے، دنیا کے صدور سے ملاقاتیں کریں گے، اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقاتیں کریں گے، ان سے ٹائم لیں گے، جا کے کیا کہیں گے؟ یہی کہ پاکستان اگریسر ہے. کہ پاکستان نے اپنا مقدمہ اچھی طرح سے پوری دنیا میں پیش کیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کو ضرورت ہے امن کے لیے پاکستان کی، انڈیا کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ شاہ جی. ناظرین، بھارت کے بہت سارے ایسے صحافی ہیں میجر گورو آریہ سمیت، وہ اس طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں، اور وہ جو اپنی ٹیم ان کی طرف سے تشکیل دی گئی ہے جو انٹرنیشنلی جا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گی کہ پاکستان سے ہمیں چپیڑیں نہیں پڑیں، ان کے وہ فضائل بیان کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر. ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی ٹیم جتنی بھی تگڑی کیوں نہ ہو جائے، ان کی پروفائل سٹرونگ کیوں نہ ہو جائے، لیکن ان کے پاس ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. انشاءاللہ جس طریقے کے ساتھ پاکستان یہاں پر 10 مئی کو سرخرو ہوا اور آپ کے خلاف انہوں نے جنگ جیتی، اس محاذ کے اوپر بھی انٹرنیشنلی بھی پاکستان اپنے بیانیے کی جنگ بھی آپ سے جیتے گا، اور یہاں پر بھی آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. خواتین و حضرات اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.